عظیم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو سنو پاکستان. عظیم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. عظیم صاحب جو میرے کو ہوسٹ ہیں یہ بھی عظیم ہیں. جی میرا نام بھی عظیم ہی ہے، تو ایک عظیم کی جانب سے ایک عظیم کو خوش آمدید. عظیم صاحب یہ بتائیے گا کہ خطاطی کا جو فن ہے اس کو آپ زندہ رکھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ فن؟ آپ نے کیسے سیکھا؟ آپ کے جرنی کے بارے میں بتائیں. پھر آبویسلی جو ایک بنیادی سوال ہے اور جو ایک کرک آف دا سٹوری ہے وہ بھی آپ سے پوچھیں. میرا تعلق میاں چنو سے ہے. جب میں پرائمری میں تھا تو ہمارے ہاں تختیوں کا رواج تھا، تو میں نے تختی لکھی ٹاٹ پہ بیٹھ کے. اچھا. تو مجھے بچپن سے شوق تھا لکھنے کا، خطاطی کا. تو وہاں سے میں نے آغاز کیا اپنی اس اسلامک آرٹ کا. تو جب میں میٹرک میں پہنچا تو ساتکین کا دورہ تھا پاکستان میں. تو میں نے ساتکین کی طرح کی تنی لیکن مصورانہ انداز کو ہارڈ بورڈ کے اوپر بنایا، اور اسی دوران میں نے ایک اسلامک آرٹ کی ایگزیبیشن جو ہے وہ PNC بھجوائی، اور اس کو بڑی پذیرائی ملی. کیا بات ہے. اچھا، اس کا مطلب تو ہے کہ میری یہ آپ کا والدہ جو نے فن خواب ہے. دیکھا ہے. جی جی. ہاں، میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. میں اسلامک آرٹ چمڑے پہ، لکڑی پہ، پتھروں پہ جو 6 چیزیں تھیں اس دور میں استعمال کی جاتی تھی تو میں استعمال کرتا ہوں. ماں اپنی چادر بچھاتی ہے، اس میں چیزیں باندھتی ہے میری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے بھجواتی ہیں. تو اندر سے حکم ہوا ہے کہ اس کو جاؤ، یہ اونٹ لے جاؤ اور دنیا میں قرآن پاک کے پیغام کو، امن کے پیغام کو، محبت کے پیغام کو، وحدانیت کے پیغام کو پہنچا دوں. تب سے میں سلسلہ یہ شروع کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں عظیم صاحب کہ 7 کلومیٹر طویل قرآن پاک لکھنے کا جو یہ آئیڈیا ہے یہ کیسے آیا، اور جب یہ آئیڈیا آ گیا تو پھر آپ نے کتنی محنت کی؟ ابھی تک کتنا مکمل ہو چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کا خود محافظ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی شعور دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس الفاظ ہیں جو میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا ایک اچھوتا آئیڈیا ہے جو کچھ عرصہ پہلے رمضان مبارک میں ٹی وی نشریات میں نے ایسے بات کی کہ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ہوا کہ میں یہ بیان کیا میں نے اس میں کہ ایسا میں قرآن پاک لکھوں جو 1 میٹر پہ ایک آیت ہو. تو 6666 آیات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اللہ تعالیٰ کے 90 نام اور بسم اللہ، یہ تقریباً کوئی 7000 میٹر ٹوٹل بنتا ہے. تو میرے اسی دن آئیڈیا ہے کہ میں کیوں نہ سکرول میں قرآن پاک لکھوں، 1 میٹر کی ایک آیت ہو، اور اس میں تمام 57 اسلامی ممالک کو اکٹھا کروں اور ان کی نقاشی اور ان کی فن خطاطی کو بھی اس میں شامل کروں تاکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو. تو اس پہ میں عرصہ 4 سال سے کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ 2 یا 3 سال میں بڑی ذمہ داری ہے جو آپ نے اسلام آباد میں سٹارٹ کیا ہے کام کرنا. بہت بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے سر لے لی ہے. جی ہاں جی. کتنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں میری اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتے ہیں اس سلسلے میں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ 30 سپاروں پہ 30 سکرول بنیں گے، اور جب اس کو اکٹھا کیا جائے گا یا کھلا جائے گا تو یہ 7 کلومیٹر لمبا ہوگا. یہ ماشاءاللہ عظیم صاحب، ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ دعائیں ہیں، ہماری پاکستان کی بیسٹ طرف وشز سے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں. اور جو جرنی آپ نے بتایا ہے اس سے تو ایک بات تو آبویس ہے کہ یہ چیز پیسوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مشن ہے جسے لے کر آپ چلے ہیں. تو یہ کہیے گا کہ پاکستان میں آپ خطاطی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب سے یہ نیٹ آیا ہے یا میڈیا آیا ہے تو پاکستان میں اسلامک آرٹ کا بہت اچھا مستقبل ہے، اور بہت نوجوان اس کی طرف راغب ہیں. اگر گورنمنٹ کی تھوڑی سی توجہ دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے، ہر بلدیہ چھوٹے شہر میں چھوٹے چھوٹے خطاطوں کو موقع دیا جائے اور بلدیہ کے اندر بیٹھ کے نوجوان نسل کو پڑھایا جائے جیسے ایران میں، ترکی میں لوگ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا عظیم ورثہ جو ہے اسلامک آرٹ خطاطی جو ہے وہ نئی نسل، ہم اس کے امین ہیں، ہم اس کے ترجمان ہیں، لوگوں تک یہ پہنچے گا.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا عظیم اقبال صاحب، اور ان کا کہنا ہے کہ اسلامک آرٹ کا مستقبل روشن دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.